تو اگر تیسرے نمبر پہ کینڈیڈیٹ یا 10ویں نمبر پہ یا 50ویں نمبر پہ 73 مارکس ہیں اس کی، اور 80 نمبر پہ آنے والا ہے اس کی مارکس ہیں 49، اور 110 پہ آنے والی کی مارکس ہیں 43، اور 160 پہ آنے والے کی مارکس ہیں 42، تو وہ 85 سے لے کے 42 تک آئے گا اور وہیں اسٹاپ ہو جائے گا۔ اور 41 یا 40 والے جو بھی کینڈیڈیٹس ہوں، چاہے وہ کتنے بھی ہوں، ان کو آفر لیٹرز نہیں مل سکیں گے۔ ہاں، ہم یہ کریں گے کہ جتنی بھی سیٹس ہیں یا جو تحصیل کی ایک اسٹرینتھ ہے، ٹوٹل اسٹرینتھ ہے، اس کا ایک پرسنٹیج مقرر کر دیں گے، ان کو ہم ویٹنگ لسٹ پہ رکھیں گے۔ اب یہ بھی پاسبل نہیں ہوا کہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس کو ویٹنگ لسٹ پہ رکھا جائے۔ ویٹنگ لسٹ کی بھی ایک اچھی چیز یہ ہو گئی ہے کہ اب پہلے ویٹنگ لسٹ 1 سال کے لیے تھی، اب ویٹنگ لسٹ 2 سال کے لیے۔ اب 2 سال کے لیے اگر کوئی پوسٹ ویکنٹ ہوگی 2 سالوں کے دوران ودن 2 ایئرس، تو وہ جو ریمیننگ کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا۔ تو ہم ایک اندازے کے مطابق جو کینڈیڈیٹس رہتے ہیں ان کو ویٹنگ لسٹ پہ بھی ٹاپ ٹو باٹم رکھ دیں گے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی پاسبل نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس کو ہم، اس لیے کہ ہمارے پاس 81,000، لیکن ظاہر ہے ہم اتنی ہی سیٹس فل کر سکتے ہیں جتنی ہمارے پاس ویکنسی ہے، یا جتنی ویکنسی ہمارے پاس آئندہ 2 سالوں کے درمیان ہونے والی ہے۔ اس کے بعد کل سے اس کا نوٹیفیکیشن نکل جائے گا، اور اس نوٹیفیکیشن کا ٹائم، یعنی نوٹیفیکیشن نکلتے ہی وہ امیڈیٹ افیکٹ ہو جائے گا۔ یہ ریٹراسپیکٹیو نہیں ہوگا، اس کا یہ نہیں ہوگا کہ اس بیک ڈیٹ سے ہو یا ماضی سے ہو، نہیں، اس کا اطلاق اسی وقت سے ہوگا جس وقت وہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر جو میرٹ لسٹ ہوگی وہ تلکا بیسڈ ہوگی۔ اب تک کی سچویشن یہ ہے کہ ہم 23,000 آفر لیٹرز پوری سندھ میں ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں، اور ان 23,000 میں سے کئی اضلاع تو ایسے ہیں یا کئی تحصیلیں ایسی ہیں جن میں 100% سیٹس فل ہو چکی ہیں، تو ان میں مزید کوئی بھی آفر لیٹر نہیں۔ تحصیلوں کے نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ جو کینڈیڈیٹس ویٹنگ والے ہیں یا جو 40 سے ایون 55 کے درمیان جو پاس ہوئے ہیں، تو وہ ان کے لیے کوئی اس پالیسی چینج سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا ان کو۔ وہ تحصیلیں ہیں حیدرآباد کی 4 تحصیلیں، یعنی قاسم آباد، لطیف آباد، حیدرآباد سٹی اور حیدرآباد تلکا۔ یہ چاروں جو ہیں ان میں پہلے سے ہی 1400 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ویٹنگ لسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی مارکس 50 ابو 55 اور 50 ہیں فیمیلز کی۔ تو ان وہ نوٹ کر لیں کہ پی ایس ٹی کے لیے اب وہ نیا کوئی بھی فائل نہیں لیں گے، جتنے ویٹنگ پہ ہیں وہ ویٹنگ پہ ہی رہیں گے۔ ایسے ہی تحصیل لاڑکانہ ہے، تحصیل لاڑکانہ بھی فل ہو چکی ہے اور کینڈیڈیٹس ویٹنگ لسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی لیے تحصیل لاڑکانہ کے کوئی بھی فائل نہیں لی جائے گی۔ میرپور خاص تحصیل ہے، میرپور خاص تحصیل بھی فل ہو چکی ہے، اور اس میں سے بھی کوئی بھی نئی فائل نہیں لی جائے گی۔ یس، میرپور خاص ڈسٹرکٹ میں کچھ اور تحصیلیں ہیں، ان تحصیلوں میں بہت ساری کینڈیڈیٹس کم پاس ہوئے تھے پرانی پالیسی کے مطابق، اور سیٹیں زیادہ تھیں، تو وہ سیٹیں بچ رہی تھیں۔ یس، جتنی سیٹیں بچ رہی ہیں آپ اتنے یا اس سے 10% آگے کے تک آ جائیں۔ میرپور خاص پہلے سے ہی فل ہے اور اس میں کئی کینڈیڈیٹس ویٹنگ پہ ہیں۔ میرے خیال میں کہ تلکا حسین بخش مری، کمبر تلکا فل ہے، اور کمبر ضلع کی ڈسٹرکٹ کی اور تحصیلیں بھی میرے خیال میں یا تو کمپلیٹلی فل ہو چکی ہیں یا کوئی ایک آدھ سیٹ رہتی ہوگی، تو وہ بھی ویٹنگ والے آ جائیں گے، لیکن اس میں بھی کوئی سیٹ نہیں رہتی، کیونکہ کچھ چند دن پہلے میں نے دیکھا تھا کہ کمبر کے کئی کینڈیڈیٹس جو ویٹنگ پہ تھے وہ مظاہرہ کر رہے تھے کہ ہمیں اکوموڈیٹ کیا جائے۔ جہاں ویٹنگ والے مظاہرہ کر رہے ہوں تو وہاں اور مزید کوئی کینڈیڈیٹس سے کوئی فائل نہیں لی جائے گی۔ اسی طرح سے کراچی ایسٹ ہے، اس میں بھی فل ہو چکے ہیں، جتنی بھی سیٹیں ہیں وہ فل ہو چکی ہیں۔ اور بھی کئی تحصیلیں ہیں، جیسے میرے خیال میں مٹیاری جو ہے تحصیل وہ بھی فل ہو چکی ہے، اور بھی تحصیلیں ہیں جو کہ فل ہو چکی ہیں۔ جو فل تحصیلیں ہیں ان میں سے کسی سے بھی کوئی فائل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یس، اب جتنی تحصیلوں میں
فائل لیے جا چکے ہیں، ان سب تحصیلوں میں آج سے اس کو فریز کیا جائے گا۔ پرائمری سائٹ جو ہے اس کو ابھی فریز کر رہے ہیں، ریزن اس کا یہ ہے کہ ابھی ہم نے سیکنڈری کو اسٹارٹ کرنا ہے، جے ایس ٹی کو اسٹارٹ کرنا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جے ایس ٹی کو ہم پہلے اسٹارٹ کر چکے تھے، پھر آنریبل کورٹ کا حکم آ گیا، اسٹے آ گیا تو ہم نے روک دیا تھا، اور پھر پرائمری کا شروع کیا تھا پروسیس۔ اب جے ایس ٹی کا پروسیس شروع کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ کئی کینڈیڈیٹس ایسے ہیں، میرے خیال میں 8 سے 10 ہزار کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جنہوں نے پی ایس ٹی اور جے ایس ٹی کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ تو اب وہ کینڈیڈیٹس جنہوں نے جے ایس ٹی کے لیے کوالیفائی کیا ہے، وہ کینڈیڈیٹس اور جے ایس ٹی کے لیے ٹاپ ٹو باٹم تحصیل وائز لسٹ بنے گی، اور اس لسٹ کے مطابق آفر لیٹرز جاری کیے جائیں گے جے ایس ٹی کے۔ جے ایس ٹی کے کینڈیڈیٹس کم ہیں، سیٹیں کم ہیں، پی ایس ٹی کی سیٹیں زیادہ ہیں، تو جتنا ٹائم ہمیں پی ایس ٹی میں لگا ہے اس سے بہت کم ٹائم میں جے ایس ٹی کا پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور کل کا دن ہم چھوڑیں گے، کل کے دن میں ہم تھوڑا سا ورک آؤٹ یہ کریں گے کہ اب ہمارے پاس سیٹیں موجود ہیں، ہمارے پاس ڈیٹا ہے، وہ سارا موجود ہے۔ پی ایس ٹی کے پروسیس میں کئی کینڈیڈیٹس یہ شکایت کر رہے تھے کہ ڈی او صاحبان لسٹ واضح نہیں کر رہے کہ کون پاس ہوا ہے، کون فیل ہوا ہے، کس کی کتنی مارکس ہیں وہ ہمیں نہیں بتا رہے، اور یہ بھی تھا کہ ویکنسی پوزیشن کتنی ہے وہ نہیں بتا رہے۔ تو اب یہ ڈی او صاحبان کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے پہلے سے ہی۔ جی ہم آپ کو بتائیں گے ہر تحصیل کے کتنے کینڈیڈیٹس میل پاس، کتنے میل آ رہے ہیں اس کیٹیگری میں، جو کہ جتنی سیٹیں ہیں اس حساب سے، اور کتنی فیمیلس آ رہی ہیں، ان سب کی لسٹ ہم اپنے جو پیج ہے فیس بک پیج، ہم اس پہ تحصیل وائز کر کے ڈسپلے کر دیں گے۔ آپ اپنا نام دیکھ سکتے ہیں، دوسروں کا بھی نام دیکھ سکتے ہیں، ان کی مارکس بھی دیکھ سکتے ہیں، اور کتنی ویکنسی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پہ تہلکہ جام نواز علی میں لیٹسٹ تو ہم 65 یا 70 جے ایس ٹی کے جو بھی پاس کینڈیڈیٹس ہیں ان کی لسٹ ہم ڈسپلے کر دیں گے پورے تحصیل کی، اور میرٹ وائز ہوگی وہ، یعنی جس کا پہلے نمبر پہ ہے وہ پہلے نمبر پہ، ان کے مارکس بھی لکھی ہوئی ہوں گی۔ اور اس کے بعد ہم جو فیمیل ہیں ان کا بھی ایک میرٹ بنا کے، کتنی سیٹیں ہیں لیٹس سے کہ فیمیل کی 40 سیٹیں ہیں جام نواز علی میں، تو ہم 45 یا 50 پاسبل نہیں ہوگا، سب سے لے کے آپ بہت اپنا ٹائم ضائع کریں گے۔ آپ جو ڈی آر سی کریں گے اب وہ یو سی وائز نہیں ہوگی بلکہ تہلکہ وائز ہوگی، تو ایک ہی ٹائم پہ آپ ان کی فائلز لے لیں گے، جتنی بھی سیٹیں ہیں اس سے ایک رف آئیڈیا کے مطابق 10 یا 15%، کہیں 10% زیادہ ہوگا، کہیں 5%، کہیں 15%، کیونکہ وہ ویٹنگ والے ہوں گے، جو بھی زیادہ ہوں گے وہ ویٹنگ والے ہوں گے۔ اور اگر 2 سالوں کے دوران ان جو ویٹنگ والے کینڈیڈیٹ سے زیادہ سیٹیں آ جاتی ہیں تو اس کے بعد بھی ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے، جو بھی ہوگی سیٹ ویکنٹ وہ سیٹ ہم جو بھی اس کے بعد بھی ہوں گے ویٹنگ والے ہم ان کو دے دیں گے۔ ایک اور چیز جو میں پہلے بتا چکا ہوں ابھی دوبارہ بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ جن کینڈیڈیٹس نے پی ایس ٹی کے پروسیس کے دوران میڈیکل کروایا ہے اور پولیس رپورٹ کروائی ہے، ان کو جے ایس ٹی کے پروسیس کے دوران پولیس رپورٹ کر اس کے ساتھ میڈیکل، اس کے ساتھ پولیس رپورٹ لے کے سبمٹ کروا دیں ڈی او صاحب کے پاس۔ ڈی او آرڈرس، اپوائنٹمنٹ آرڈر بنا کے ڈائریکٹر صاحبان کو بھیجیں گے، اس میں چند دن لگ سکتے ہیں کیونکہ ڈائریکٹر صاحبان پہ بہت زیادہ پریشر ہے، ہزاروں کی تعداد میں سگنیچرز کرنے ہیں، اور ایک کینڈیڈیٹ کی ایک سگنیچر نہیں ہوتی، اس کی کئی کاپیاں بنتی ہیں، تو وہ ڈائریکٹر صاحبان اس پہ بیٹھ کے سگنیچر کریں گے۔ وہ سگنیچر ہوتے ہی آپ کو 1-1.5 ہفتے کے اندر، یا کسی کیس میں بڑی تحصیل ہے یا ڈائریکٹر صاحب پہ کام کا دباؤ ہو تو 2-2.5 ہفتے لگ سکتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ جلد سے جلد آپ کو اپوائنٹمنٹ آرڈر مل جائے۔ اپوائنٹمنٹ آرڈر ملتے ہی
JST صاحبان اپنے اسکولس میں بے شک ویکیشن ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں جا کے اس کو اب کو اسکول بند ہے کیسے آپ جائیں، تو آپ اس تحصیل کے ٹی او سے رابطہ کریں گے، وہ آپ کو فردر گائیڈ کرے گا، یا آپ اپنا جوائننگ رپورٹ، جوائننگ لیٹر، ہم ایک کوشش کریں گے، میں دیکھتا ہوں ایک کوئی ٹیمپلیٹ بنا کے جوائننگ کا بھی وہ ہم آپ سے شیئر کر دیں کہ آپ اس میں اپنا نام، ہر چیز، آفر لیٹر کی، اپنا اپوائنٹمنٹ آرڈر کی کا ریفرنس دے کے اور صرف وہی لے کے جائیں تاکہ وہ آسانی رہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس قسم کا کوئی فارم، کوئی ٹیمپلیٹ بنا دیں جوائننگ رپورٹ کا۔ تو یہ JST کا ہو گیا، اور اب جب یہ JST کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ابھی جو PST والے کینڈیڈیٹ جہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ 7-8 ہزار یا 10 ہزار کینڈیڈیٹس کو آفر لیٹر مل چکے، اب ان پوسٹوں پہ اور باقی جو پوسٹیں رہتی ہیں ان پہ ملا کے یہ پروسیس دوبارہ ہم شروع کریں گے، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ سب کی ود ان ویکیشن آفر لیٹرز اور جوائننگ ہو جائے، کیونکہ نیا سیشن ہمارا اگست سے شروع ہو رہا ہے، اور میری کوشش ہے، میری درخواست ہے سب سے کہ مل کے سب محنت کر کے آنے والا جو سیشن ہے اکیڈمک سیشن، اس میں سارے اساتذہ سارے اسکولس میں پہنچ جائیں، تو جو کلوزڈ اسکولس ہیں وہ کھل جائیں، ہمارا دل خوش ہوگا ان کو اسکول کو کھلا ہوا دیکھ کے، وہ بچے، وہ والدین خوش ہوں گے آپ جب اسکولس میں جائیں گے، اور ان اسکولس میں جہاں JST جائیں گے، مڈل اسکول، ہائی اسکول، ایلیمنٹری اسکول، تو جہاں ٹیچرز کی شارٹیج ہے وہاں آپ جائیں گے، بچے دیکھ کے آپ کو خوش ہوں گے۔ یہ آپ کا بہت بڑا ایک اسٹیپ ہے، آپ گورنمنٹ جاب میں آ رہے ہیں، اور ایک انشاءاللہ اس ڈپارٹمنٹ میں رہیں گے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارے پاس لڑکے لڑکیاں پاس کر کے آئے ہیں، ان میں سے 90% یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، کوئی MS ہے، کوئی BS 4 ایئرس کا کیا ہوا ہے، کسی نے کوئی BE ہے، انجینئرنگ ہے، کوئی اور کوئی ڈگری لی ہوئی ہے کسی نے، تو یہ وی نیڈس کوالیفائڈ ٹیچرس، وی نیڈ کمپیٹنٹ ٹیچرس۔ ہمارا تعلیم کا نظام تب ہی بہتر ہوگا جب ہمارے پاس کوالیفائڈ ٹیچرس آئیں۔ اس کے بعد جب آپ آ جائیں گے تو آپ کی انڈکشن ٹریننگ کا مرحلہ شروع ہوگا۔ انڈکشن ٹریننگ 4 ہفتے کی ہوگی، جہاں آپ کو ایک تعارفی کورس کرایا جائے گا ہمارے جو ٹیچرس ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان میں۔ اس کورس کے بعد آپ پڑھائیں گے اسکولس میں، اور پھر اس کے بعد پھر 2 چیزیں ہوں گی، ایک CPD ہم اس کو کہتے ہیں، کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، وہ آپ کی ہوتی رہے گی، اور اس کے بعد پھر آپ کو BEd یا جو پروفیشنل ڈگریز ہیں وہ بھی لینے کے مواقع ملیں گے، وہ آپ لیں گے، اس کے بعد ہی آپ کے آگے پروموشن ہوگی۔ اب پروموشن سسٹم بھی بہتر ہے، آپ آگے جائیں گے اور انشاءاللہ اگلے گریڈس میں بھی آپ جائیں گے۔ تو یہ سچویشن ہے، اسی میں میرے خیال میں جو جتنی چیزیں تھیں وہ میں نے ڈسکس کر دی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی چیز اگر آئی تو میں آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ پھر میں ریوائز کر دوں کہ جو پہلے ہوتا ہے میلز کے لیے بھی، فیمیل کے لیے بھی، مائنورٹی کے لیے بھی، یس، ہارڈ ایریاز کے لیے اور ڈسیبل کے لیے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جو 33 پہ تھے وہ 33 پہ ہی پاس ہیں۔ ایک اور چیز ہے کہ کچھ تحصیلیں ایسی ہیں جن میں اگر میں نام لوں تو کچھ نام آپ کو بتا سکتا ہوں، جیسے ڈسٹرکٹ ٹھٹہ کی تحصیلیں ہیں، ٹنڈو محمد خان کی تحصیلیں ہیں، اور سجاؤ خان ہے۔ ان تحصیلوں میں 40 کئی لوگ ایسے ہیں جو 40 پہ بھی پاس نہیں ہو رہے اور سیٹیں بچ رہی تھیں۔ جو 40 پہ ہیں، جن کا نام میں نے لیا ہے، ایسے 18 تحصیلیں ہیں، ان میں جو بھی 40 تک میل فیمیل آئے ان سب کو اسٹریٹ اوے آفر لیٹرز مل جائیں گے، پھر بھی سیٹیں بچ جائیں گی۔ تو پھر 40 سے کم والے جو ہیں ان کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی ہے کہ ان کو آفر کیا جائے گا کہ آپ آئیں اور ہمارے TTI میں ایک کورس کریں۔ وہ TTI میں کورس کریں گے، ایک ریگرس کورس ان کو کرایا جائے گا، ان کو پڑھایا جائے گا، پڑھانے کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ یہ ایگزام آپ دوبارہ دیں، وہ تھرڈ پارٹی IIT یا کسی اور کو ہم ریکویسٹ کریں گے،
ان کے لیے ایک اسپیشل ایگزام کنڈکٹ ہوگا. اگر انہوں نے وہ اسپیشل ایگزام پاس کر لیا، ایک موقع دے رہے ہیں ان کو ان تحصیلوں کو جہاں 40 پہ بھی لڑکے لڑکیاں ہمیں نہیں مل رہے، تو ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کریں، اور امپروو کرنے کے بعد وہ آ کے ہمارے اسکولس کو اوپن. ایشو ہو گئے ہیں، وہ ایشو ہو گئے، وہ کل کی پالیسی تھی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. اب بھی کینڈیڈیٹ بچتے ہیں، چاہے وہ انہی یو سیز کے بچے ہوئے کینڈیڈیٹ ہوں یا نئے پاس کینڈیڈیٹس ہوں، وہ سب کے سب جتنے بھی کینڈیڈیٹ سب رہتے ہیں وہ سب کے سب اب اس کے لیے ایلیجیبل ہو گئے تلکا بیس پہ. اگر ویکنسی پوزیشن ہے تو مثال کے طور پہ کسی تحصیل میں ٹنڈو لہر میں لیٹس سے سپوز کرتے ہیں یا کوٹڑی میں